الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وعن أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اجازت ہو تو میں بھی شامل ان میں جا کے ہو جاؤں، اجازت ہو تو میں بھی شامل ان میں جا کے ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا۔ گزشتہ ہفتے کسی عارض کی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو نہ ہو سکی، لیکن اس سے پہلے ہفتے سے جو بات چل رہی ہے وہ حج کے تعلق سے چل رہی ہے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ جس طرح انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اور رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اور مسلمان کے اوپر شرط کے ساتھ میں حج کو فرض کیا ہے۔ اگر وہ شرط پائی جاتی ہے جس شرط کو اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کے لیے قرار دیا ہے، تو انسان کے اوپر نماز کی طرح، زکوٰۃ کی طرح اور رمضان کے روزوں کی طرح حج بھی فرض ہوتا ہے۔ اور فرض ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی بھی فرض کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر انسان نماز کا انکار کرتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، نماز کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی طریقے سے اگر روزوں کی فرضیت کا انکار انسان کرتا ہے تو وہ بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ من جملہ ان تمام عبادت کے حج بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی انسان حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، یہ مسئلہ الگ ہو چکا، لیکن حج فرض بھی ہے، حج بھی نہیں کرتا اور مزید اس پر حج کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے، تو اگر یہاں تک جب تک اس نے حج نہیں کیا تو ابھی کافر نہیں ہوا، ابھی ایمان سے خارج نہیں ہوا۔ لیکن اگر وہ حج کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے کہ حج نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حج کسی کے اوپر فرض نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح کی بات وہ انسان اپنی زبان سے نکال دیتا ہے تو وہ انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، ان میں سے ایک حج کرنا ہے۔ اگر انسان کے پاس طاقت ہے، اگر انسان کے پاس وہ شرائط موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کے لیے قرار دیے ہیں۔ حج یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ انسان کے اور اللہ کے درمیان کا ایک خاص تعلق ہے، اور تعلق بھی ایسا کہ اس کے لیے اگر الفاظ کو تلاش کیا جائے تو شاید اس تعلق کو الفاظ کے ڈھانچے میں انسان نہیں ڈھال سکتا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں حج انسان کہاں جاتا ہے کرنے کے لیے، یہاں سے نہ جانے
2000 کلومیٹر 3000 کلومیٹر کتنا پڑتا ہوگا، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ہم سے بھی دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا میں جو بھی حج کرنے کے لیے جائے گا وہ کعبۃ اللہ کے اندر جائے گا اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو ہم تو یہاں پر شاید تھوڑی دور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ ہم سے بھی زیادہ دور ہیں وہ بھی حج کے لیے جاتے ہیں۔ اب انسان اتنی دور کا سفر اپنی کسی زندگی کی ضرورت کے لیے شاید ہی کوئی انسان کر سکتا ہو، 3000 4000 5000 کلومیٹر کا سفر شاید ہی کوئی انسان کسی ضرورت کے لیے کر سکتا ہو۔ لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کی گویا انسان کے اوپر اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کی مرضی انسان کے اوپر آتی ہے، تو انسان جو ہے لاکھوں کروڑوں میل کا بھی سفر کر کے اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اس تعلق کو کہیں گے کیا؟ اس تعلق کو اگر ڈیفینڈ کرنا ہو، اگر سمجھانا ہو، اگر سمجھنا ہو اس تعلق کو کہ جس تعلق کی وجہ سے انسان اتنی دور سے بھی اللہ کے گھر تک وہاں پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ سمجھ میں صرف ایک لفظ آتا ہے ہم ناکاروں کی عقل کے مطابق کہ جب اللہ کے اور بندے کے درمیان میں محبت کا ایک شائبہ اور محبت کی ایک چیز محبت نام کی ایک چیز پیدا ہو جائے گی تو یہ ساری کی ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں دنیا کی جو محبت ہے، انسان کسی سے تعلق رکھتا ہے، انسان کسی کے ساتھ میں کوئی خاص دوستی کا تعلق ہوتا ہے، اور اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوست کی بات جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہمارے سامنے ہو جاتی ہے۔ اور اس دنیا کی غرض سے وابستہ محبت کی وجہ سے انسان نہ جانے کتنی چیزیں برداشت کرتا ہے، اور کتنی چیزیں اپنے داؤں پر لگا دیتا ہے، اور کتنے لوگوں سے اپنے تعلقات خراب کرتا ہے، اور یہاں تک کہ کسی انسان سے دوسرے انسان سے تعلق کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے بھی قطع تعلق کر لیتا ہے۔ وہ تعلق ہوتا ہے انسان کے دل کا میلان۔ میرا دل آپ کے ساتھ میں جڑ چکا ہے، آپ کا میرے ساتھ میں دل جڑ چکا ہے، آپ سے میرے تعلقات وابستہ ہو چکے ہیں، آپ سے میری تمنائیں وابستہ ہو چکی ہیں۔ تو جب دو انسانوں کے درمیان میں یہ تعلقات پیدا ہوتے ہیں تو اب ان کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی دو بندوں کے درمیان میں خاص گہری دوستی ہے تو اگر وہ دوست آپس میں ایک دوسرے کے لیے کتنا بھی مشکل سے مشکل کام بتائیں، ہر دوست ان میں سے اگر سچی دوستی ہے تو ہر اس کام کو کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا۔ یہ تو دنیا کی محبت ہے۔ اللہ کے اور بندے کے درمیان میں محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اس سے کہیں زیادہ 100 گنا زیادہ، اگر 100 گنا سے بھی زیادہ کوئی میعاد ہو سکتی ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان میں وہ محبت کا تعلق ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے یہ بات کہہ دی تو اب ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ بھئی اللہ نے حج کو فرض کب کیا ہے؟ انسان کے اوپر حج کو فرض اس وقت میں کیا کہ جب وہ انسان کے اوپر حج فرض ہو چکا، جب اس کے پاس میں شرائط پائی گئی۔ کسی غریب کو تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم حج کرو، کسی ناچار کو، کسی بیمار آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا جو انسان اس سفر کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اوپر حج فرض ہے تم جا کر کے حج کرو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اب دو باتیں یہاں پر جمع ہیں، ایک اللہ کی محبت اور ایک مال کی محبت۔ انسان کو اللہ اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کو مال سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے یعنی میرے ساتھ میں زیادہ محبت ہے۔ اگر اس انسان کو اللہ کے ساتھ میں محبت ہوتی ہے تو وہ انسان حج کرنے چلا جاتا ہے۔ اگر اس انسان کے اوپر، اس کے دل و دماغ، اس کے ذہن و دماغ کے اوپر اللہ کی محبت کے علاوہ مال کی محبت، اولاد کی محبت اور اسی طریقے سے ہر چیز اللہ کو چھوڑ کر کے ہر چیز کی محبت انسان کی فطرت کے اوپر اور انسان کے ذہن و دماغ کے اوپر غالب آ جاتی ہے، تو پھر وہ انسان دنیا کی رنگتوں میں الجھ کر کے رہ جاتا ہے اور دنیا کی مشکلوں میں، مشکلات میں، مصائب میں، اذیتوں میں اور اسی طریقے سے دنیا کے تھپیڑوں میں وہ انسان الجھ کر کے رہ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس انسان کو حج کی توفیق نہیں ہوتی۔
وجہ یہ ہے کہ دو محبتیں جمع ہیں، ایک مال کی محبت ہے اور ایک اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت اگر مال کی محبت کے اوپر غالب آ گئی تو انسان حج کرتا ہے، اور اگر اللہ کی محبت غالب نہیں آئی بلکہ مال کی محبت غالب آ گئی تو پھر انسان جو ہے حج سے بچنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اور جب انسان حج سے بچنے کے بہانے تلاش کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس انسان کے ایمان کے اندر کہیں نہ کوئی کمزوری ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے آپ کو شرائط سے نواز دیا، جب اللہ نے ہم کو مال دے دیا، اللہ نے ہم کو وسائل دے دیے، تندرستی اللہ نے ہم کو دی ہے، سواری کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیے ہیں، ہر چیز کے انتظام جب ہمارے پاس میں ہے تو سوائے اس کے کوئی چیز ہم لوگوں کے معنی نہیں ہو سکتی کہ ہم لوگوں کا تعلق ابھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں صحیح طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ میں جڑا نہیں ہے۔ اس تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اس تعلق کو اللہ کے اور اپنے درمیان میں اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ تعلق مضبوط ہوگا اللہ کو اور بندے کا تو ہر کام، ہر عبادت، ہر عمل انسان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور ایسا نہیں کہ صرف اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ تم حج کرو اور اس کے اوپر آپ کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ فضیلتیں بیان فرمائی۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے، نماز کو اللہ تعالیٰ نے ہر دن میں 5 بار فرض کیا ہے، لیکن جب حج کا نمبر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے اندر اگر انسان کے اوپر جب بھی شرط پائی جائے گی صرف ایک مرتبہ حج کر لے، اب چاہے وہ ساری زندگی مالدار رہے، ساری زندگی وہ ارب پتی اور کروڑ پتی رہے، لیکن اب اس کے اوپر دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا۔ اگر کر سکتا ہے تو نفل ادا کر لے، نہیں اللہ کا حکم نہیں ہوگا دوبارہ حج کرنے کا، لیکن پہلی مرتبہ تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور پہلی مرتبہ پر حج کرنے پر کیا فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور احادیث کے اندر ہمیں فضیلتیں کیا کیا ملتی ہیں، اس وقت میں 2 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا، اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے ساتھ میں زندگی گزارنا، اور جو کچھ اللہ کے اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے ان کے اوپر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، اپنا اعتقاد رکھنا، اس چیز کا نام ایمان باللہ ورسول۔ یعنی جو اللہ نے کہہ دیا وہ ٹھیک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ ٹھیک، اب جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہوگا ہمارا اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب جہاد کی ڈیفینیشن اس وقت میں ہمارے یہاں لوگوں کے درمیان میں اور ہم سے علاوہ دوسرے دیگر لوگوں کے درمیان میں جہاد کا جو مطلب ہے، جہاد کے جو لفظ ہے، اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاد کہاں ہوتا ہے، کس وقت ہوتا ہے، کیا کیا شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کو کوئی نہیں جانتا۔ صرف لفظ جہاد سن کر کے یہ حکم لگا دیا جائے گا کہ جہادی آدمی ہے، حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے اس کے پیچھے کا لوجک کیا ہے۔ جہاد کب انسان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ جہاد تو اللہ کی طرف سے اس وقت میں مسلمانوں کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کو چاروں طرف سے مصائب گھیر لیں اور ان کے لیے ان کی شریعت پر عمل کرنا دشوار ہو جائے اور ان کو دوسری دیگر چیزوں کا پابند بنانا شروع کر دیا جائے، تو اس وقت میں ایسے حالات میں دشمنوں سے جہاد کرنا فرض ہوتا ہے۔ اپنے حقوق کے لیے لڑنا، اپنے عبادتوں کے استحکام کے لیے لڑنا، اپنے ایمان کے تحفظ کے باعث کے لیے لڑنا، اس کے اوپر جو ہے انسان کے اوپر جہاد فرض ہوتا ہے۔ یہ خواہ مخواہ ایسے ہی نہیں کہ عام حالت میں جہاد فرض ہو جائے، جب شرائط پائی جائیں گی تو جہاد فرض ہوگا۔ کل ملا کر کے بات یہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا،
اور جہاد صرف ایک چیز کا نہیں ہوتا کہ جہاد جو ہے صرف اسی چیز کا نام ہے کہ میدان میں جاؤ اور لڑو اور مرو اور کٹو اور شہید ہو جاؤ، نہیں، جہاد جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں واجب ہوتا ہے۔ جہاد تو انسان کے گناہوں کے چھوڑنے میں بھی ضروری ہوتا ہے۔ جہاد اگر انسان گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر کے وہ نیک کاموں کی طرف آ جاتا ہے تو وہ بہت بڑا جہاد انسان کے لیے ہوتا ہے۔ اگر انسان ایک رسمی زندگی اور لذتوں اور خواہشات کو چھوڑ کر کے اور آخرت کی ساری لذتوں کا منتظر انسان اپنے آپ کو بنا لیتا ہے تو وہ بھی بہت بڑا جہاد ہوتا ہے۔ لیکن صرف ہم نے جہاد کا مطلب یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف لڑنا مرنا جہاد کا نام ہے۔ لڑنا مرنا صرف جہاد کا نام نہیں ہے، اس کی شرائط الگ ہیں، لیکن جہاد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ میں جہاد کریں۔ ہمارا نفس کیا چاہتا ہے اور ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنائیں ہم سے کیا وابستہ ہیں، کیا آرزویں ہم سے وابستہ ہیں، اس چیز کا نام بھی جہاد ہے۔ اس چیز کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ اس کے بعد ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا ایمان کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا یا رسول اللہ، پھر معلوم کیا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، کہ حج مبرور انسان کے لیے تیسرا سب سے اہم اور افضل عمل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے، اور ساری فضیلتوں کو ہٹا کر کے اگر ایک فضیلت کو دیکھا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اگر انسان صرف اسی کے اوپر اعتقاد رکھتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے اس چیز پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے اور طریقے کے مطابق تو وہ انسان جنتی بن جاتا ہے۔ حج مبرور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حج انسان کا اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا، جس حج کے بعد میں انسان گناہوں کی زندگی مکمل طور پر چھوڑ کر کے وہ انسان نیک کام کی طرف لگ گیا۔ حج سے پہلے ہوگا وہ انسان خرافات میں مبتلا ہونے والا، گناہوں میں ملوث ہونے والا، بے ایمانی کرنے والا، طعن و تشنیع کرنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، اور اسی طریقے سے میں دوسروں کے ساتھ میں لڑائی جھگڑے کرنے والا اور دوسروں کو تکلیف دینے والا ہوگا وہ حج سے پہلے۔ لیکن جب حج انسان نے کر لیا تو اب اس کے دل کے جو میلان ہیں، اس کے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میں آج کے بعد، اس حج کرنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کسی کو گالی نہیں دوں گا، کسی کو طعن و تشنیع نہیں کروں گا، کسی کو ناحق نہیں ماروں گا، کسی کے ساتھ میں ناحق بے ایمانی نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ میں ناحق جھوٹ وعدہ خلافی نہیں کروں گا، کسی سے ناحق جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اس چیز سے نواز دیا ہے کہ جس کے بعد انسان حج سے جب واپس آتا ہے تو کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ حج سے اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے اس گھر سے واپس آتا ہے۔ فرمایا حج مبرور یہ ہے کہ اس حج کے بعد میں کوئی گناہ انسان نہ کرے۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب انسان حج کر کے آتا ہے تو سمجھتا یہ ہے کہ اب مجھے گناہ کرنے کا، بے ایمانی کرنے کا، لوگوں کو گالی گلوچ کرنے کا، لوگوں کے ساتھ میں طعن و تشنیع کرنے کا، لوگوں کو دھوکہ دینے کا اور اسی طریقے سے لوگوں کو اذیت پہنچانے کا پرمٹ اس کو مل چکا ہے، سرٹیفکیٹ اس کو مل چکا ہے۔ اب وہ حج سے آ کر کے اس حج کی آڑ میں بے ایمانی بھی کرے گا، گالیاں بھی دے گا، لوگوں کے حقوق کی دبائے گا، لوگوں کے مال و دولت کو بھی دبائے گا، وہ لوگوں کے مال و دولت کو بھی ہڑپنے کی کوشش کرے گا۔ اگر انسان حج کرنے کے بعد بھی یہ عمل کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، صرف اس نے اپنا وقت خرچ کیا ہے، اللہ کے یہاں اس انسان کا حج مقبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ حج مبرور تو یہ ہے کہ وہ انسان اس حج کرنے کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی گناہ، کوئی غلط کام جس سے معاشرے میں نقصان ہوتا ہے، جس سے معاشرے کے اندر گندگیاں پھیلتی ہوں، جس سے معاشرے میں وحشت پھیلتی ہو، اس حج کرنے کے بعد انسان وہ کام نہ کرے، یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا انسان کا حج قبول ہو چکا ہے۔ اب حج مبرور کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری ہی کی روایت ہے، فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کرنا پھر اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد، سال 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد
دوسرا عمرہ کرنا یہ درمیانی وقفے کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک عمرہ سے لے کر کے دوسرا عمرہ کرنے تک جتنے گناہ انسان سے ہوئے ہوں اس کے کفارہ یہ دوسرا عمرہ بن جاتا ہے، یعنی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ہے، یہ عمرے کی بات ہے، اور یہ صاف سمجھ لینا چاہیے کہ مالداروں کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے، مالداروں کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالداروں کے اوپر تو حج فرض ہو چکا ہے، اس کو تو حج کرنا چاہیے۔ رہی عمرے کی بات، عمرے کی بات تو یہ ہے کہ جو انسان کمزور ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، نادار ہوتا ہے، حج کی طاقت وہ نہیں رکھتا، حج کے پیسے اس کے پاس میں جمع نہیں ہوتے، لیکن اس کو خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کا گھر دیکھ لوں، تو اس کو چاہیے اس انسان کو کہ وہ عمرے پر جائے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، اس محبت کے تقاضے کو پورا کرے جو انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ آج کل یہ ہے کہ مالداروں نے بھی فیشن بنا لیا ہے، حج نہیں کرتے لیکن پتہ لگتا ہے کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے نہیں جاتے، وہ ٹورسٹ بن کر کے جاتے ہیں، اور اس عمرے کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عمرے پر اگر انسان جائے گا تو وہ تو محبت کے ساتھ جائے گا، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو گھومنے کے لیے جاتے ہیں، پیسہ اللہ نے دے دیا ہے، حج ہمیں کرنا نہیں ہے، لہذا گھر تو دیکھنا ہے، کعبہ دیکھنا ہے، چلو عمرے کے بہانے دیکھ لیں گے۔ اگر انسان مالدار ہونے کے باوجود بھی عمرہ کرتا ہے تو اس کے عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ پہلے حج کیجئے، پھر اس کے بعد عمرہ کیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ فضیلت ہم لوگوں کو حاصل ہوگی۔ تو فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بیان فرمائی۔ فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور جس کے بعد کوئی انسان گناہ نہ کرے، جس میں کوئی گناہ نہ کرے، کوئی غلط کام حج کے ارکان کو ادا کرتے ہوئے کوئی گڑبڑ اس میں نہ کرے، بلکہ صحیح طریقے کے آداب، واجبات، فرائض اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے انسان حج کرتا ہے، اور اس کے بعد جب حج سے واپس آتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس انسان کو ضمانت مل چکی ہے کہ وہ انسان اب جنتی بن چکا ہے۔ اس لیے کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، جنت اس انسان کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ اب یہ تو فضیلت کی بات تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں حج کرنے کے اوپر مرتب کی ہوں، تو اگر حج فرض ہونے کے باوجود بھی کوئی انسان حج نہ کرے تو ظاہر ہے اسے ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کے لیے وعیدیں بھی تو بیان کی جائیں گی، اس کے لیے کچھ سزائیں بھی تو ہوں گی، اس کے لیے کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تجویز کیا ہوگا، اس کو سزا کیا ملے گی، یہ بات بھی تو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے نا۔ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان فضائل کی طرف رغبت نہیں کرتا، لیکن جب ان کے سامنے اللہ کے عذاب کا اور سزا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس سے توفیق مل جائے۔ اس لیے سزا اور جزا دونوں بیان کی جاتی ہے، ہر عمل کی جزا بھی ہے اور ہر عمل کی سزا بھی ہے، کرنے پر جزا ہے اور نہ کرنے پر ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اس کا الٹا بھی ہے، نہ کرنے پر تو جزا ہے اور کرنے پر ثواب ہے۔ جسے کسی نیکی کا کام کرنا، اس کے کرنے پر تو جزا ہے، یعنی اس کا بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اور اگر نیکی کا کرنے کا حکم تھا لیکن نیکی نہیں کی تو پھر اس کے لیے سزا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کو چھوڑنے کا حکم ہے، اگر گناہوں کو چھوڑ دیا تو جزا ہے اور گناہوں کو کر لیا تو سزا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید بیان فرمائی کہ جو انسان حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، اس انسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں بہت سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی کی روایت ہے۔ فرمایا عن علی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ ولم یحج۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان اتنے مال کا مالک ہوا کہ جو اس کو وہاں تک پہنچا دے، اور سواری کا مالک ہو گیا جو اس کو بیت اللہ کے گھر تک پہنچا دے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں پہنچتا، حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اللہ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ انسان یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور بڑی سخت روایت ہے۔
حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرنا گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ انسان کل یہاں تو ایمان والوں کی فہرست میں کھڑا ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن میدان حشر میں اس انسان کو پکارا جائے گا تو ایمان والوں کے ساتھ میں اس کا حشر نہیں ہوگا، بلکہ کہا جائے گا کہ یہودیوں کی صف میں جا کر کے کھڑا ہو جا، نصرانیوں کی صف میں جا کر کے کھڑا ہو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی اور نصرانی حج نہیں کرتے، اور مسلمان بھی جب حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو گویا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی مشابہت کرتا ہے۔ جب نصرانیوں کی اور یہودوں کی مشابہت کرتا ہے تو من تشبہ بقوم فہو منہم، اس میں کیا شک ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی قوم کے ساتھ میں کھڑا کرے گا۔ اس لیے اتنی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میرے عزیزو، بات سمجھنے کی ہے اور بات عمل کرنے کی ہے، اور خاص طور پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ اللہ کے گھر تک جا سکتے ہیں، اللہ کے شرائط مکمل ہو چکی ہیں، تو اب تاخیر ذرا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہے اور شریعت اس کو مجبوری سمجھتی ہے تو اس کی تو بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے اور خواہ بغیر کسی وجہ کے اللہ کے گھر کی زیارت ہم لوگ نہیں کرتے، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، تو یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی اور بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں، اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے تو یہ کام ہم ضرور کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔